کئی جھوٹ ایسے ہیں جس جھوٹ نے کئی گھروں کو ویران کر دیا۔ بہت سے جھوٹ ایسے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کی جانیں لے لی۔ کتنے جھوٹ ایسے ہیں کہ بہت سارے معصوم لوگوں کو جیلوں میں بند کروا دیا۔ بہت سے جھوٹ ایسے ہیں کہ لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کتنے ہی جھوٹ ایسے ہیں جس نے لوگوں کو فکر و غم میں مبتلا کر کے اس کی زندگی کو اجیرن کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن مجھے کسی میرے جاننے والے نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک دن ہم سارے دوست مل کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور ہم میں سے ایک شخص کو بہت حیرت اور تعجب کے انداز میں دیکھنے لگا اور کہا کہ ارے آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بیٹے کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے؟ اس شخص کو یہ سننا تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار دھچکا لگا۔ جب ہم اس گرنے والے شخص کو اٹھانے کے لیے دوڑے تو ہم نے دیکھا کہ وہ خبر دینے والا شخص مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سبکی کے آثار تھے، یعنی وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اور جب ہم نے اس گرنے والے شخص کو اٹھا کر کھڑا کیا تو اس خبر دینے والے شخص نے کہا کہ اے بھائی، کیا آپ نے اس کو سچ مان لیا تھا؟ میں تو اپریل فول منا رہا تھا۔ اور جب اس کے بعد اس گرنے والے شخص کے ہاتھ کی جانچ کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، اور یوں ایک جھوٹ نے ایک بے قصور شخص کا ہاتھ توڑوا دیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے امت ہے جس نبی نے ہمیں فرمایا تھا کہ میرے امت کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی ہوئی بات کو آگے تک پہنچا دے۔ ہمیں تو اس سے بھی منع کیا گیا تھا کہ ہم ہر سنی سنائی ہوئی بات کو آگے تک پہنچائیں، اور ہم ہیں کہ جھوٹ کے لیے باضابطہ ایک دن مناتے ہیں۔ ہم تو اس قرآن کو ماننے والے ہیں جس قرآن نے ہمیں کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یاد رکھا جائے اور اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ جھوٹ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ جھوٹ سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس پر لعنتیں برساتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو صرف جھوٹ کی بات ہے، لیکن اگر ہم جھوٹ کے لیے باضابطہ ایک دن منانے لگے، جھوٹ کو جشن کے طور پر منانے لگے کہ آج تو جھوٹ بولنے کا دن ہے، کہ آج جھوٹ بولنے کا دن ہے، آج دوسرے کو دھوکہ دینے کا دن ہے، آج دوسرے کو بے وقوف بنانے کا دن ہے، تو آج ابھی اسی وقت ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہوگا اور آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ پھر آپ ذرا سوچئے کہ ایک جھوٹ نے ایک بے قصور شخص کا ہاتھ توڑوا دیا۔ بالکل اسی طرح کئی جھوٹ ایسے ہیں جس جھوٹ نے کئی گھروں کو ویران کر دیا۔ بہت سے جھوٹ ایسے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کی جانیں لے لی۔ کتنے جھوٹ ایسے ہیں کہ بہت سارے معصوم لوگوں کو جیلوں میں بند کروا دیا۔ بہت سے جھوٹ ایسے ہیں کہ لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کتنے ہی جھوٹ ایسے ہیں جس نے لوگوں کو فکر و غم میں مبتلا کر کے اس کی زندگی کو اجیرن کر دی، جبکہ ہمارا شیوا اور ہمارا شعار یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے گردن پر چھری چل جائے لیکن ہم جھوٹ بولنے کو تیار نہ ہوں۔ ہمارے مال کا نقصان ہو جائے لیکن ہم جھوٹ نہ بولیں، ہمارے جان کا نقصان ہو جائے لیکن ہم جھوٹ نہ بولیں۔ ہم کسی بھی حال میں جھوٹ کے قریب نہ پھٹکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو نہ صرف یہ حکم دیا ہے کہ وہ سچ بولیں، بلکہ ان کو تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری دوستی سچے لوگوں سے ہو، تمہاری دوستی اچھے لوگوں سے ہو، اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔